اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر گفتگو جاری تھی اور بیان ہوا کہ اس کتاب کے 9ویں حصے میں مرحوم آیت اللہ تہرانی عتبات عالیات کے اپنے 7ویں سفر کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اور گزشتہ گفتگو میں اس موضوع کی طرف اشارہ ہوا کہ مرحوم ہاشم حداد کے خلاف منفی شیطانی پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس پروپیگنڈے میں اس وقت نجف اشرف کے 2 عالم ملوث تھے، اور آج بھی ایسے سینکڑوں افراد موجود ہیں کہ جو لباس روحانیت میں یا لباس روحانیت کے علاوہ ہاشم حداد کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ ہم نے ہاشم حداد کی زندگی سے متعلق مکمل سوانح حیات جو آیت اللہ تہرانی نے بیان کی، اور انصافاً انہوں نے ہاشم حداد کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو بیان کیا اور ایک عارف کی زندگی کے فراز و نشیب کو بخوبی قلم بند کیا، اور بیان ہوا کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہئی نے اس کتاب کا 3 مرتبہ مطالعہ کیا، اور اس کتاب کی اہمیت کو اور اس کی موضوعات کی جو چینش ہے اس کے اعتبار سے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا کہ بہت ہی پسندیدہ موضوعات اور بہت ہی منفرد انداز میں اس کتاب کو تحریر کیا گیا، اور نہایت ہی گراں قدر مطالب مرحوم ہاشم حداد کی زندگی کے ساتھ جو آیت اللہ تہرانی نے مختلف مناسبتوں سے موضوعات کو بیان کیا، وہ بہت ہی بخوبی انداز میں ان موضوعات کو بیان کیا۔ بس اس مکمل کتاب کو مطالعہ کرنے سے کوئی ایسا انحرافی نقطہ نظر نہیں آتا کہ جو تشیع کی تعلیمات کے برخلاف ہو۔ البتہ وحدت الوجود کے بارے میں جو اعتراض کیا ان علماء نے، وحدت الوجود کے بارے میں علماء کے موافق نظریات بھی موجود ہیں، مخالف نظریات بھی موجود ہیں۔ موافق افراد میں بھی پائے کے چوٹی کے جید فقہا موجود ہیں، مخالفت میں بھی پائے چوٹی کے جید فقہا موجود ہیں، لیکن اس اختلاف کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی کی اہانت کرے، کسی کی توہین کرے۔ علمی محافل میں گفتگو کا جو بحث و مباحثے کا موضوع ہے وہ کھلنا چاہیے اور باز رہنا چاہیے، اور علماء کو مختلف موضوعات پر آپس میں گفتگو کرنی چاہیے، لیکن ہرگز اس کا مطلب کسی کی توہین کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا یا کسی کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرنا، یہ ہرگز اور ہرگز درست نہیں ہے۔ بیان ہوا، آیت اللہ تہرانی نے بیان کیا کہ یہ جو 2 افراد مرحوم ہاشم حداد کی محفل میں داخل ہوئے، علی الظاہر علماء تھے، روحانی تھے، لیکن اس سے پہلے یہ ہاشم حداد کی محفل میں آتے، یہ اس سے پہلے آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی کی محفل میں بھی گئے تھے اسی طرح عباس کوچانی کے شاگردوں کو ان سے متنفر کرنا اور ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنا، اور اس قسم کی جو تحریک تھی انہوں نے شیخ عباس حاتف کوچانی کے بارے میں بھی جاری رکھی۔ پھر آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ کربلا میں وہ افراد کے جو مرحوم آیت اللہ شیخ جواد انصاری حمدانی کے بعد مدعی تھے کہ سیر و سلوک میں کسی استاد کی ضرورت نہیں، اور چونکہ خود آیت اللہ جواد انصاری حمدانی بغیر استاد کے کمال کے مرتبے پر پہنچے، لہٰذا استاد کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی افراد ان 2 شیوخ کی پشت پناہی کیا کرتے تھے کربلا میں، اور انہیں تشویق اور ترغیب دلایا کرتے تھے کہ بہت اچھا آپ نے کام پکڑا ہوا ہے، اس کو جاری رکھے۔ آیت اللہ تہرانی یہاں اس گفتگو میں یہ واضح بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور گریہ کرنا، مناجات 5 عشرہ کی تلاوت کرنا اور گریہ کرنا، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا یا گریہ کرنا، اور اس کے علاوہ عرفانی اشعار
ابن فارس کے اشعار ہوں یا کوئی دوسرے ایسے عرفانی اشعار ہوں جو توحیدی موضوعات پر مشتمل ہوں، ان اشعار کی قراءت کرنا منظوم انداز میں اور اس پر گریہ کرنا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو ایسا کام کرتا ہے وہ دائرہ تشیع سے خارج ہو جائے گا۔ اور آپ کہیں چونکہ اہل سنت بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو اگر کوئی شیعہ بھی یہ کام کرے گا تو وہ دائرہ ولایت سے خارج ہو جائے گا اور اس کو سنی کہا جائے۔ یہ کس عقل مند نے کہا ہے کہ توحید کے مضامین یا توحیدی آیات یا توحیدی دعاؤں کو پڑھ کے گریہ کرنے والا شخص سنی ہوتا ہے؟ کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی سیرت و تعلیمات میں یہ مطالب نہیں ملتے؟ کیا حضرت امام زین العابدین سے یہ بات بخوبی طور پر سیکھی نہیں جا سکتی کہ وہ کس قدر خداوند متعال کی مناجات میں، خداوند متعال سے ہم کلام ہونے میں کس قدر گریہ وزاری کیا کرتے تھے، کیسے ان کی حالت متغیر ہو جایا کرتی تھی؟ پس در حقیقت یہ لوگ توحید کو نہیں سمجھے ہیں اور حقیقت میں یہ لوگ ولایت کو بھی نہیں سمجھے ہیں۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد فرماتے تھے کہ ہماری ولایت عین توحید ہے اور توحید عین ولایت ہے، یعنی ولایت اور توحید ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ امامت اور توحید کے درمیان ہمیشہ ایک جنگ کے جو میدان ہے یا جنگ کی فضا ہے یا جنگ کا ماحول ہے یہ آپ کھڑا کر دیں اور کہیں خدا اور امام کے درمیان ہمیشہ جنگ رہے گی، یا آپ کہیں کہ خداوند متعال نے ان کو خلق کر کے اب مکمل اپنے اختیارات ان کے حوالے کر دیے ہیں، اب خدا خود خالی ہے، اس کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے، جو کچھ آپ کو چاہیے وہ ان ہستیوں سے مانگیں۔ یہ تو تفویض کا نظریہ ہے، مفوضہ اس نظریے کے قائل ہیں، شیعہ اس نظریے کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے انسان اولاد مانگ سکتا ہے، انسان ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے اپنی حاجات کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ باب اللہ ہیں۔ جب حضرت ابی الفضل العباس سے اپنی حاجات کا تقاضا کیا جا سکتا ہے اور انہیں باب اللہ کہا جاتا ہے تو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بدرجہ اولا باب اللہ ہے۔ یہ ہستیاں دم بدم، لحظہ بلحظہ، آن بآن خداوند متعال سے فیض لے رہی ہیں اور مخلوقات تک اس فیض کو منتقل کر رہی ہیں، اور یہ بخوبی بیان ہوا کہ اگر خداوند متعال کی مخلوقات کے دائرے کی وسعت کو دیکھا جائے اور ان مخلوقات کی ضروریات کو اور ان کی نیاز کو جو وہ صادر اول سے رکھتے ہیں، اس نیاز کو مد نظر رکھا جائے تو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی احتیاج کا دائرے کی وسعت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جس قدر محتاج ہیں، جس قدر لوگوں کی احتیاجات وسیع ہیں، اسی مقدار میں ان ہستیوں کی احتیاج بھی خداوند متعال سے زیادہ ہے، اور یہ لحظہ بلحظہ خداوند متعال سے فیض کو منتقل کر رہے ہیں، اور انہیں واسطہ فیض کہنے کا مطلب ہی یہی ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے انسان کو ان اعتقادی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے جنہیں شیعہ علماء فقہا نے تحریر کیا، بالخصوص ان شیعہ علماء نے کہ جو دید فلسفی رکھتے ہیں، جو دید عرفانی رکھتے ہیں، اور انہوں نے ان تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و سنت پر تحقیقات کی ہیں اور اپنی تحقیقات کے نتائج کو پیش کیا ہے۔ خوب، یہ تو مختصر گفتگو تھی جسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا اپنی کل کی گزشتہ کی گفتگو کے تتمے کے طور پر۔ آج مرحوم آیت اللہ تہرانی سے مرحوم ہاشم حداد کے انفاق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اس سفر میں ہم نے مرحوم ہاشم حداد موصفی کے انفاق کو بخوبی مشاہدہ کیا۔ البتہ کتاب روح مجرد میں پہلے بھی آغاز میں مرحوم ہاشم حداد کے انفاق کی طرف اشارہ ہو چکا ہے، لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ ہمارے اس سفر کے دوران ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کی استری خراب ہو جاتی ہے اور وہ ایک دکان پر جاتا ہے استری کی تعمیر کے لیے۔ دکاندار اسے کہتا ہے کہ یہ استری جل چکی ہے، اس کو کھولنا پڑے گا اور اندر سے وہ چیزیں جو جلی ہوئی ہیں ان کو نکال کے دوسرے پرزے ڈالنے ہوں گے اور پھر اس کی تعمیرات پہ اچھا خاصا خرچ آئے گا۔ تو وہ دوست کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اسے تعمیر کر دیں، میں اس کو کل آ کے آپ سے لے جاؤں گا۔ اگلے دن ہمارا یہ دوست اس دکان سے اپنی استری کو وصول کرتا ہے، رقم ادا کرتا ہے،
اب تجسس کی خاطر کہ کیا اس نے تعمیرات انجام دی، گھر میں پیچکس پکڑ کے اس استری کو کھولتا ہے۔ جیسے ہی استری کو کھولتا ہے تو مشاہدہ کرتا ہے کہ استری کے اندر ایک تار ٹوٹی ہوئی تھی، جس تار کے اوپر اس نے ٹانکا لگایا ہے، اور وہ استری ٹھیک ہے، کوئی جلی ہوئی نہیں تھی۔ دکاندار نے غلط بیانی سے کام لیا، لہٰذا واپس آتا ہے اور دکاندار کو اچھی خاصی اس سے بحث کرتا ہے، جھڑپ کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ میری استری تو فقط ایک تار اس کی ٹوٹی تھی جس پہ ٹانکا لگانے کی ضرورت تھی، اور تم نے مجھ سے دھوکہ دیا، فریب کاری کی اور کہا کہ یہ جلی ہوئی ہے، مختلف پرزے اس میں ڈلیں گے، اور اچھی خاصی تم نے مجھ سے رقم لے لی ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور غلط بیانی سے کام لیا، میری رقم واپس کرو، ایک ٹانکے کی رقم جتنی بنتی ہے وہ مجھ سے لے لو۔ اور بالآخر اس جھگڑے کے نتیجے میں وہ اپنی رقم واپس لے کر آتا ہے۔ اب نہایت ہی جذبے کے ساتھ اپنی رودات کو مرحوم ہاشم حداد کے سامنے بیان کرتا ہے کہ آج میں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے اور اپنے آپ کو دھوکے سے بچا لیا ہے۔ تو مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا، جو رقم اس نے مجھ سے لے لی تھی وہ میں اس کو دے دیتا اور واپس، یعنی اصلاً تقاضا بھی نہ کرتا، یعنی اپنی زبان پہ بھی نہ لاتا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عین ایسا ہی واقعہ مرحوم آخوند ملا حسین قلی حمدانی کے ساتھ پیش آیا۔ فرماتے ہیں ملا حسین قلی حمدانی جب سفر پر جا رہے تھے، زیارتی سفر پر، تو راستے میں ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ جو سامان بھی ملا حسین قلی حمدانی کے ساتھ تھا، جو رقم تھی، جو مال متاع تھا، سب کو کچھ ان سے چھین لیا اور ان کو بالکل کنگال کر دیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ ملا حسین قلی حمدانی ہے، تو واپس پلٹتے ہیں، آ کر نہایت عذر خواہی کرتے ہیں، نہایت بخشش کا مطالبہ کرتے ہیں، اور تمام وہ سامان جو انہوں نے آخوند ملا حسین قلی حمدانی سے لوٹا تھا وہ سارا ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ میں اس سامان سے صرف ان کتابوں کو اٹھاؤں گا جو کتابیں موقوفہ کتابیں ہیں، یعنی وقفی املاک ہے، صرف ان کتابوں کو اٹھاؤں گا، باقی سب سامان تم لے جاؤ، اور ہرگز اس سامان کو تم سے وصول نہیں کروں گا۔ کیوں وصول نہیں کروں گا؟ چونکہ جس وقت تم نے مجھ سے ڈکیتی کی اور سامان مجھ سے لوٹ لیا اور چلے گئے، میں نے اسی وقت وہ سامان تمہارے اوپر حلال کر دیا تھا اور تمہیں بخش دیا تھا۔ کیوں؟ چونکہ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ خداوند متعال میری وجہ سے کسی انسان کو جہنم کی آگ میں ڈالے، لہٰذا اسی وقت میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ لہٰذا ہرگز وہ سامان جو میں نے اپنی ملکیت سے خارج کر دیا تھا وہ ہرگز تم سے واپس نہیں لوں گا، بلکہ صرف انہی کتابوں کا مطالبہ کروں گا اور انہی کتابوں کو تم سے لوں گا جو موقوفہ کتابیں ہیں، چونکہ ان کتابوں کو میں تمہیں نہیں دے سکتا، صرف وہی لوں گا۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد ایک نہایت ہی سخی انسان تھے۔ جب بھی کسی وقت بھی ان سے کوئی سوال کرتا تو وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے، جو ان کو رقم ملتی وہ بغیر محاسبہ کیے ہوئے، بغیر شمارش کیے ہوئے، بغیر گنے ہوئے وہ اس سائل کو دے دیا کرتے تھے، اور ہرگز انہوں نے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا کہ میری جیب میں کتنی رقم تھی، کتنی میں نے دے دی ہے، کتنی بچ گئی ہے، ہرگز وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر آیت اللہ تہرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے کی محفل نکاح تھی، اور اس نکاح کی تقریب میں ہاشم حداد ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے حال میں مگن تھے کہ گفتگو ہو رہی ہے لڑکے والوں کے درمیان اور لڑکی والوں کے درمیان، اور ایک نزاع کی کیفیت ایجاد ہو چکی ہے۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ حق مہر کی رقم 70 دینار ہونی چاہیے، جبکہ لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ حق مہر کی رقم 80 دینار ہونی چاہیے۔ مرحوم ہاشم حداد اچانک متوجہ ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، پوچھتے ہیں کیا بحث چل رہی ہے؟ تو کہا کہ حق مہر کے اوپر اختلاف ہو گیا ہے، یہ 70 کہہ رہے ہیں اور ہم 80 کہہ رہے ہیں۔ تو ہاشم حداد فوراً کہتے ہیں 150 ہونی چاہیے، 150 فائنل کر دیں۔ تو اب وہاں مکمل محفل پہ سکوت طاری ہو جاتا ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو 70 اور 80 کی بحث چل رہی تھی اور اس پہ جھگڑا ہو رہا تھا، اور یہ آغا صاحب نے اچانک 150 کہہ دیا اور وہ بات فائنل ہو گئی، اور اسی پر ہی نکاح کی وہ رسم جو ہے وہ انجام پائی۔ تو اس قدر ہاشم حداد دنیا و ما فیہا سے اس قدر
ان کی جو ہے وہ رغبت نہ رکھتے تھے۔ اور پہلے بھی یہ بات بیان ہو چکی کہ جب انہوں نے دکان اپنی کھولی تھی آہنگری کی اور لوہار کی دکان، تو اس میں جو انہوں نے شاگرد رکھا تھا اس سے روزانہ کی جو آمدن ہے یا اس کی روزانہ کی جو تنخواہ ہے وہ طے نہیں کر رکھی تھی، بلکہ انہوں نے اس سے یہ طے کر رکھا تھا کہ روزانہ تمہیں جس مقدار میں رقم کی ضرورت ہو ہمارے پروفٹ سے وہ رقم تم اٹھا کر لے جاؤ، جو الباقی بچ جائے اور تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ تو مجھے دے دینا۔ لہٰذا اکثر ایسا ہوتا کہ وہ شاگرد اپنی ضرورت کی رقم لے جاتا اور بسا اوقات حاشم حداد کے لیے نہایت ہی مختصر اور بسا اوقات کچھ بھی نہیں بچتا تھا، اور وہ اسی طرح صبر و شکر اور اسی پر ہی جو ہے وہ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے تھے۔ اگر کوئی دکان پر آتا اور ان سے ادھار لے لیتا تو حاشم حداد بلا جھجک اسے ادھار دے دیتے اور کبھی واپسی کا مطالبہ نہیں کرتے کہ تم نے مجھ سے ادھار لے رکھا ہے، مجھے یہ رقم میری واپس کر دو۔ اگر کوئی ان سے کہتا کہ یہ چیز مجھے سستی بیچ دیں، یعنی مثلاً 1000 کی نہیں میں 500 کی لوں گا، تو 500 کی دے دیتے۔ یا اگر کوئی ان سے مہنگی چیز خریدتا اور بازار سے جو ریٹ ہے اس سے آ کر سستی دوبارہ واپس بیچتا، مثلاً 1000 کی چیز خریدتا، بازار میں اس کا ریٹ 1200 ہے، اس نے 1000 کی خریدی ہے، لیکن اب واپس آ کر حاشم حداد کو کہتا کہ میں نے تو یہ 500 میں آپ کو واپس کرنی ہے، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، تو حاشم حداد 500 میں ہی وہ وصول کر لیتے، نہیں کہتے کہ تم نے تو مجھ سے 1000 میں لی تھی، 500 میں مجھے کیوں بیچ رہے ہو، نہیں، قبول کر لیتے اس کو۔ آیا یہ سفیہانہ معاملہ ہے؟ یعنی کیا ان کو سمجھ نہیں تھی معاملات میں؟ تو آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حاشم حداد نہایت ہی زیرک، نہایت ہی ذہین و فطین انسان تھے، انہیں معلوم تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو اسی معاملے پر جو وہ لوگ ان کے ساتھ کر رہے تھے انہیں کرنے دیتے تھے اور اس پر بھی راضی رہتے تھے، خداوند متعال کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ لہٰذا جب بھی ان سے کوئی شخص ملنے کے لیے آتا تو وہ اسے تحفے تحائف دیتے، یعنی سجدے گاہیں کربلا کی سجدے گاہ تربت حضرت سید الشہداء ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، سجدے گاہیں دے دیتے، جو افراد آ رہے ہیں ان کو تسمیہ خرید کے دے دیتے، عقیق دے دیتے، جائے نماز دے دیتے، انگوٹھیاں دے دیتے، اس قسم کے تحفے تحائف وہ دیا کرتے تھے۔ بس اوقات آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ مٹھی بھر عقیق جو ہے اٹھا کے ایک آدمی کو دے دیتے تھے، کتنے گراں قدر اور قیمتی عقیق بس اوقات آپ دیکھیں تو بہت مہنگے ہوتے ہیں، لیکن آیت اللہ حاشم حداد نے کبھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ لہٰذا یقینی بات ہے کہ ان انگوٹھیوں اور نگوں کی خریداری کے لیے ان کو بازار سے، مارکیٹ سے ظاہرہ تہیہ کرنے پڑتے تھے۔ تو حاشم حداد حرم مطہر کے اطراف میں وہ افراد جو سڑک کے اوپر بوری بچھا کر یہ چیزیں فروخت کیا کرتے ہیں ان سے تہیہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ان تمام افراد کو معلوم تھا کہ یہ سید جب آتا ہے تو اس سے ہم اگر اپنی جنس کو فروخت کرنا چاہیں تو اسے ہم آسانی سے فروخت کر سکتے ہیں، جو رقم بھی ہم اس سے مطالبہ کریں گے یہ ہمیں دے دے گا، کبھی انکار نہیں کرے گا۔ لہٰذا جب بھی حاشم حداد حرم سے زیارت کر کے باہر نکلتے تو افراد کی اگر ان پر نظر پڑ جاتی تو آواز لگاتے اور آ کر کہتے حاشم حداد ہم انگوٹھیاں لے کر آئے ہوئے ہیں، نگ لے کر آئے ہوئے ہیں، ہم سے لے لو۔ حاشم حداد بھی چلے جاتے اور ان سے وہ تمام انگوٹھیاں، تمام نگ لے آتے تاکہ اپنے دوستوں کو، اپنے آنے والوں مہمانوں کو بطور تحفہ پیش کر سکیں۔ حاشم حداد اس قدر سخی انسان تھے۔ پھر آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ مرحوم حاشم حداد سے کسی نے آ کر قرض کا مطالبہ کیا، یعنی 5 دینار کے مقروض تھے مرحوم حاشم حداد، اور وہ شخص اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے اور حاشم حداد کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، وہ اصرار کر رہا ہے۔ حاشم حداد اچانک جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کے دائیں ہاتھ میں رقم تھمائی، حاشم حداد نے وہی رقم اٹھا کر اس بائیں طرف موجود شخص کو، اور وہ جو طلبگار ہے اس کو وہ رقم دے دی، وہی رقم جو اس کو مطلوب تھی وہی رقم تھی، لیکن حاشم حداد کے دائیں طرف کوئی شخص موجود نہیں تھا، یعنی دائیں سے لی اور بائیں دے دی، کوئی شخص حالانکہ موجود نہیں ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاشم حداد اپنے استاد علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح از راہ غیب ارتزاق کیا کرتے تھے، یعنی خداوند متعال ان کی غیبی امداد کیا کرتا تھا اور ان کو اس راستے سے مدد ملتی تھی۔ آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ حاشم حداد کی سخاوت کا ایک مثال اس طرح بھی ہے کہ میں اس سفر کے دوران جب کربلا میں موجود تھا تو مجھے قینچی کی ضرورت پیش آئی اور میں نے قینچی کا مطالبہ کیا تو قینچی اس طرف زنان خانے میں موجود تھی۔ حاشم حداد نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، بیٹے کو
جو رقم نکلی بیٹے کو دی اور کہا جاؤ بازار سے ایک نئی کینچی لے کر آؤ اور سید حسینی کو دے دو۔ تو آیت اللہ حسینی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ ہاشم حداد نے جو رقم دی ہے ان کی جیب میں صرف وہی رقم موجود ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اس قدر سخی تھے کہ وہ رقم بھی اٹھا کر دے دی، کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے گھر میں ممکن ہے ابھی دوبارہ کسی کام کے لیے رقم کی ضرورت ہو تو اس کو بچت کر لیتا ہوں، اس طرف زنان خانے سے کینچی منگوا لیتا ہوں، لیکن نہیں، بازار سے کہا سید طحرانی کے لیے نئی کینچی لے آؤ اور جا کر ان کو دے دو تاکہ یہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ آیت اللہ طحرانی مرحوم ہاشم حداد کی کرامات میں جہاں اس قرض کے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے دائیں ہاتھ میں کسی نے رقم تھما دی اور وہ رقم تھمانے والا کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کون تھا، تو انہوں نے بائیں طرف اس شخص کو وہ قرض کی رقم ادا کر دی اور مقدار بھی وہی تھی جو وہ مانگ رہا تھا، ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ آیت اللہ طحرانی بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کو بہت ہی سخت جو ہے وہ گرمی محسوس ہوا کرتی تھی، عطش اور پیاس محسوس ہوا کرتی تھی، عین اسی طرح جس طرح ان کے استاد مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام جو ان کے تھے وہ شدت پیاس میں گزرے، لہٰذا ان کی زندگی پر لکھی جانے والی ایک کتاب کا نام بھی عطش ہے، یعنی پیاس، یعنی اس قدر ان کو پیاس لگا کرتی تھی۔ مرحوم ہاشم حداد کی بھی ایک ایسی کیفیت تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ میرے بدن میں حرارت بہت زیادہ تھی، شدت سے مجھے گرمی محسوس ہوا کرتی تھی، لہٰذا سخت سردیوں کے ایام میں بھی ہاشم حداد جراب نہیں پہنتے تھے، اپنی قبا کے بٹن کھول کر رکھا کرتے تھے اور نہایت ہی ٹھنڈا برف پانی جو ہے وہ ان کے لیے مطلوب ہوا کرتا تھا۔ تو آیت اللہ طحرانی ہاشم حداد سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نہایت ہی سخت سردیوں میں میری زوجہ نے، میں چونکہ زوجہ کے پاس تھا، رات کو جب سو رہا تھا تو انہوں نے ایک چینی کے برتن میں برف ڈال کر میرے سرہانے رکھ دی کہ ہاشم حداد کو رات کو ضرورت پیش آئے تو یہ پانی بالآخر برف جب پگھل جائے گی تو ٹھنڈا ہی رہے گا اور اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن رات کو جب میں نماز تہجد کے لیے اٹھا تو میرا پاؤں اس پیالے سے لگا اور وہ چینی کا برتن جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور تمام پانی زمین پر بہہ گیا۔ ہاشم حداد کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت نہایت ہی جو ہے وہ افسوس ہوا کہ یہ میری ساس کا تھا اور میری ساس میرے ساتھ بہت ہی زیادہ سخت رویہ رکھتی ہے، اسے جب معلوم ہوگا کہ اس کا برتن مجھ سے ٹوٹا ہے تو وہ یقیناً مجھ سے بہت ہی ناراض ہوگی، بہت ہی مجھ پر عتاب کرے گی۔ یہی ذہن میں خطور کرنا تھا کہ وہ برتن دوبارہ میرے سامنے جڑا اور تمام پانی اس کے اندر دوبارہ واپس چلا گیا۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد آیت اللہ طحرانی نقل کرتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو اکثر نصیحت کیا کرتے تھے کہ معنویت کے ذریعے سے اس معنویت کو اپنا ذریعہ معاش قرار نہیں دینا چاہیے۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو خداوند متعال نے اگر کوئی کمال عطا کیا ہے یا کوئی خداوند متعال کی ان پر عنایت ہے تو اسی عنایت کو وہ ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں، یعنی اگر ان کو خواب کی تعبیر آتی ہے، خداوند متعال نے ان کو علم الرؤیا عطا کیا ہے تو وہ دکان کھول لیتے ہیں اور لوگوں سے فیس لگا دیتے ہیں کہ جس کو بھی کوئی خواب پوچھنا ہے وہ آئے اور مجھے اتنی رقم دے دے تو میں اس کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یا بعض اوقات اگر کسی انسان کا استخارہ بالکل حقیقت اور واقعیت کے مطابق ہے اور واقعاً اس کو خداوند متعال نے یہ ایک عنایت اس پر کر رکھی ہے کہ جو وہ استخارہ کرتا ہے وہ درست نتیجہ دیتا ہے، تو ایسا انسان اپنی دکان کھول لے اور کہے کہ بھئی جس کو استخارہ کرنا ہے وہ ہر استخارے کے 5000 روپے مجھے دے دے اور پھر وہ اپنی دکان کر لے۔ آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد اس بات کے سخت مخالف تھے، حتیٰ یہ جو کشف و شہود، کشف و کرامات ہیں، انسان سیر و سلوک میں جد و جہد کرے تاکہ اسے کشف و کرامات حاصل ہو جائیں، تاکہ انسان خارق العادہ چیزوں کو ظاہر کرنا شروع کر دے اور اس طرح سے معاشرے میں اپنا ایک مقام بنا لے، لوگوں کے ہاں ایک اس کی دکان کھل جائے، لوگوں کا اس کے گرد ازدحام ہو جائے، لوگ اس سے جو ہے وہ مختلف قسم کے رابطے کرنا شروع کر دیں اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے اس سے دعا کا مطالبہ کرنا شروع کر دیں۔ آیت اللہ طحرانی نقل کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد اپنے شاگردوں کو سختی سے اس چیز سے منع کیا کرتے تھے کہ سیر و سلوک کا
مقصد جو ہے وہ خداوند متعال سے وصل ہونا ہے، خداوند متعال کا دیدار کرنا ہے، خداوند متعال کے حضور گدائی کرنا ہے، خداوند متعال کے حضور احسان، لطف اور کرم کا اور عطا کا اور جود کا اور بخشش کا تقاضا کرنا ہے، نہ کہ انسان اپنی دکان کھول لے۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد ہمیں اس بات کی تاکید کیا کرتے تھے کہ جب بھی لوگ تمہاری طرف رجوع کریں تو تم انہیں خداوند متعال کی رحمت کی امید دلاؤ، کبھی انہیں خدا کی رحمت سے مایوس نہ کرنا، چونکہ ہماری ہاتھ سے کسی بخشش کا یا کسی جود کا تو یہ تقاضا نہیں کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کے بارے میں ہم سے سوال کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے تو ہم کیوں بخل اور کنجوسی سے کام لیں اور اس بندے کو خدا کی رحمت سے مایوس کریں۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس رجوع کرے اور آپ سے تقاضا کرے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں تو کہیں ہاں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور اس کے لیے دعا کریں، خداوند متعال اس کی مشکل کو حل کرے گا اور آپ کی دعا میں تاثیر ڈالے گا۔ آپ اس سے کسی چیز کی توقع نہ کریں۔ لہٰذا اگر کوئی گنہگار شخص آپ کی طرف رجوع کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا خداوند متعال مجھے معاف کر دے گا؟ تو آپ کہیں ہاں خداوند متعال آپ کو معاف کر دے گا، یعنی انسان کو اللہ کی رحمت سے امیدوار کریں، اس سے مایوس نہ کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو خداوند متعال کی رحمت سے بخل اور کنجوسی سے کام کریں اور لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کریں؟ ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دعا کے لیے کہتا ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ تو کہیں ہاں معاف کر دے گا۔ تم اللہ کی طرف رجوع تو کرو صدق دل سے، اللہ سے رابطہ تو کرو، ہمیشہ لوگوں کو امید دلانی چاہیے۔ پھر مرحوم ہاشم حداد کہتے تھے کہ لوگوں کو ایسے ہی اللہ کی طرف امید دلاؤ جیسے ایک باپ اپنے بھوکے بچوں کو امید دلاتا ہے، تسلی دلاتا ہے، صبر دلاتا ہے، وعدے کرتا ہے، ایسے ہی ہمیں لوگوں کو اللہ کی طرف امید دلانی چاہیے۔ جبکہ ماں ایسے وعدوں میں بھی بخل سے کام لیتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ شاید ایک خوف ہے کہ کہیں ان کی امید نہ ٹوٹ جائے، کہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے، یا کوئی بھی وجہ ہو۔ پھر یہاں آیت اللہ طحرانی مرحوم ہاشم حداد سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کربلا میں ایک نہایتی تنگ دست، نہایتی غریب اور نہایتی فقیر قسم کا، مسکین قسم کا انسان موجود تھا جس کی کثرت اولاد تھی، یعنی بچے بہت زیادہ تھے۔ انسان فقیر تھا اور اس کے گھر میں اور اس کے کمرے میں صرف ایک چٹائی تھی، نہ کوئی بستر تھا، نہ کوئی رضائی تھی، نہ کوئی تکیہ تھا، کچھ نہیں تھا، صرف ایک چٹائی تھی جس چٹائی پر یہ اپنے خاندان کے ساتھ آرام کیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، سب کچھ ان کے پاس یہی تھا۔ اور اگر انسان آج کل کے دور میں بھی دیکھے تو ایسے افراد انسان کو اپنے اطراف میں مل جائیں گے کہ جو نہایتی تنگ دستی، نہایتی مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یقینی بات ہے ایسے میں معاشرے میں اگر کوئی شخص انہیں نظر آئے تو وہ اس سے امید کا ایک تقاضا رکھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری مدد کر دے، ہماری اس مشکل میں ہمارا ساتھ دے۔ اور ہم بارہا اپنے درسوں میں اس مطلب کو بیان کر چکے ہیں کہ اگر انسان سیر و سلوک کا متمنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ انفاق کے دروازے کو کھول کے رکھے۔ بالخصوص شاگردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد کے لیے انفاق کریں۔ کیوں؟ چونکہ استاد کے ہاں اگر 5 شاگرد ہیں یا 10 شاگرد ہیں تو ان 10 شاگردوں میں یقیناً کچھ ایسے افراد بھی موجود ہوں گے جن کو ضرورت ہے، اور ان کی نظر ہمیشہ استاد کے اوپر ہوگی، اور استاد یقینی بات ہے ایسے ہی راستے سے اپنے شاگردوں یا اپنے اطراف میں موجود افراد کی مدد کرتا ہے۔ ایک نے استاد کی مدد کی اور استاد نے اسی سے لے کر آگے دوسرے شاگرد کو دے دیا، تو اس طرح سے استاد واسطہ فیض ہوتا ہے ایک شاگرد سے دوسرے شاگرد کے درمیان، ایک آبرو اور ایک بھرم رکھتا ہے شاگردوں کے درمیان۔ تو ایسے میں شاگردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انفاق جب کرنا چاہیں تو استاد کو فراموش نہ کریں، چونکہ استاد کے اطراف میں یقیناً ایسے مستحق افراد، شاگرد، متدین، پاکیزہ لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے مختلف کاموں میں۔ کسی کو علاج معالجے کے لیے ضرورت ہے، کسی کو بچیوں کی شادی کے لیے ضرورت ہے، کسی کو گھریلو اسباب کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو ان
امور میں یقینی بات ہے وہ افراد استاد کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اگر استاد خود تنگ دست ہوگا تو یقینی بات ہے وہ ان کو صرف صبر اور تحمل کی ہی تلقین کر سکتا ہے، ان کی مدد نہیں کر سکتا ہے جیسے یہ باپ کر رہا ہے۔ تو مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ کثیر الاولاد تھا یہ شخص، گھر میں بچے زیادہ تھے اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، لہٰذا ایسے میں یہ اپنے بچوں کو صبر کی تلقین کیا کرتا تھا۔ ایک روز جب یہ گھر سے باہر سے واپس آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ میرے بچے نہایت ہی بھوک اور افلاس اور نہایت ہی مشکل میں اس وقت موجود ہیں، تو بچوں کو اپنی آغوش میں لیتا ہے اور انہیں تسلی دینا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بچوں انشاءاللہ ابھی گرمیاں آئیں گی تو گرمیوں کے موسم میں جاؤں گا اور جا کر مزدوری کر کے آؤں گا اور مجھے بہت بڑی رقم ملے گی، میں اس رقم سے ایک ٹانگا کرائے پر لوں گا اور اس ٹانگے پر تم سب کو سوار کر کے میں حضرت امام حسین کے حرم پہ لے کے جاؤں گا، پھر امام حسین کی زیارت کرنے کے بعد جب ہم باہر نکلیں گے پھر میں آپ کو ٹانگے پر سوار کروں گا اور آپ کو مولا قاضی عباس کے حرم لے کر جاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں فاصلہ کتنا کم ہے امام حسین کے اور امام حضرت غازی عباس کے حرم کے درمیان، لیکن پھر بھی باپ کی تسلی کے انداز کو دیکھیں کہ بچوں کو تسلی دے رہا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ ٹانگے پر اور درشکے پر سوار کروا کر مولا غازی عباس کے حرم میں لے کر جاؤں گا، اور جب آپ بچہ وہاں سے زیارت کر کے آؤ گے نا تو میں آپ کو دوبارہ حرم کے باہر ٹانگے پہ سوار کروں گا اور بہترین ہوٹل میں لے کے جاؤں گا، وہاں آپ کو چلو کباب کھلاؤں گا، اور جب ہر آدمی کو اور ہر بچے کو ایک مستقل پلیٹ لے کے دوں گا چاولوں کی اور کباب کی، تاکہ وہ اچھی طرح سے پیٹ بھر کے کھانا کھائے، اور پھر جب ہم وہاں سے کھانا کھا کے فارغ ہوں گے نا تو بیٹا میں آپ کو دوبارہ ٹانگے پہ سوار کروں گا اور آپ کو منڈی لے کے جاؤں گا، سب کو وہاں سے بہترین مالٹے لے کر دوں گا تاکہ آپ مالٹے کھانا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ ٹانگے پر سوار کروں گا، اور ٹانگے پر سوار کرنے کے بعد آپ کو میں دوبارہ جو ہے وہ گھر لے کر آؤں گا۔ تو اب ایسے میں ماں جو یہ ساری کہانیاں سن رہی تھی تو وہ باپ کو کہتی ہے کہ ساری رقم آج ہی خرچ کر دینی ہے، کچھ صبر نہیں کرنا ہے، کل بھی تو کے لیے بھی تو کو بچا کے رکھو۔ تو اس داستان سے مرحوم آیت اللہ تہرانی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاشم حداد ہمیں یہ درس دینا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو دعا کرتے وقت یا لوگوں کو امید دلاتے وقت اس سخی باپ کی طرح اور اس مسکین باپ کی طرح جو ہے وہ انسان کو سخی ہونا چاہیے اور اسی طرح سے وعدے دلانے چاہیے، کیوں؟ چونکہ انسان کو جب اس بات کا علم ہے کہ لا نافع ولا ضار ولا رازق الا اللہ، کہ نہ ہی کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی نقصان اور ضرر پہنچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی رزق پہنچا سکتا ہے مگر خداوند متعال کے علاوہ، یعنی خود خدا ہے جس نے نفع دینا ہے، خدا ہے جس نے ضرر دینا ہے، خدا ہے جس نے رزق دینا ہے۔ جب محور خدا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں بخل اور کنجوسی کرنے والے؟ لہٰذا مرحوم آیت اللہ تہرانی ہاشم حداد سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو امید دلاتے وقت اسی باپ کی طرح امید دلانی چاہیے اور لوگوں کا دامن ہمیشہ خدا سے جو ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ لوگ اپنے ہاتھوں سے خداوند متعال کو تھامے رکھیں اور خداوند متعال کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کی جود سے، اس کی عطا سے، اس کی بخشش سے ہرگز مایوس نہ ہوں۔ لہٰذا ہمارا کام تسلی دلانا ہے، امید دلانا ہے، ان کو ڈھارس بنائے رکھنا ہے تاکہ وہ لوگ آگے قدم بڑھائیں اور اپنے اعتقادات میں اپنی جو تربیت ہے اس میں کمال حاصل کریں اور خداوند متعال سے ان کا رابطہ مضبوط ہو جائے۔ اگر زندگی میں کوئی خامی کی ہے، کوئی کوتاہی کی ہے، کوئی غلطی کی ہے تو ہم اس کو اپنی محفل سے دھتکارنے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ اسے اپنی محفل میں بٹھائیں، اسے نصیحت کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند متعال اسے بخش دے، خداوند متعال اس کی تقصیرات سے درگزر فرمائے۔ اگر ہم کسی کی مالی مدد کر سکتے ہیں، کسی کی اقتصادی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو نوکری دلا سکتے ہیں تو ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ کام اپنے استاد کے ذریعے سے کریں تو اسے نور علی نور کہا جائے کہ استاد کے پاس یقیناً ایسے بہت سے افراد موجود ہوتے ہیں، کسی کو نوکری کی ضرورت ہے، کسی کو شادی کی ضرورت ہے، کسی کو رشتے کی ضرورت ہے، کسی کو جہیز کی ضرورت ہے، کسی کو گھر کی ضرورت ہے، کسی کو کاروبار کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنا فیض اور اپنا کرم، اپنی جود، اپنی بخشش، اپنی عطا، اپنے احسان کو اپنے استاد کے ذریعے سے کمال تک پہنچائیں، چونکہ استاد خود ایک عادل انسان ہے، لہٰذا اس عادل کی مدد سے ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسرے
ایسے متدین افراد کی مدد کر سکے جو اس کے اطراف میں موجود ہوں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی اور روحانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔